محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باغ کے سب پھول ہیں ایسے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے سب پھول ہیں ایسے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں کملایا نہیں کرتے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ دوستان محترم، عظمت اہل بیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، حضور مجھے اپنی جان کے سوا آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا، نہیں، جب تک کہ تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ میں پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، حضور اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو ایمان کے کمال کے لیے، ایمان کی مٹھاس کے لیے، ایمان کی حلاوت کے لیے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ضروری ہیں، اور جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتا ہے پھر آگے اس پر لازم ہے کہ وہ ہر نسبت رسول علیہ السلام کا بھی احترام کرے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنا یہ فرض ہے۔ ایک ہے حق العباد اور ایک ہے حق اللہ اور ایک ہے حق الرسول علیہ السلام، یعنی بعض حقوق وہ ہیں جنہیں حقوق اللہ کہتے ہیں، بعض وہ ہیں جنہیں حقوق الرسول علیہ السلام کہتے ہیں، بعض وہ ہیں جنہیں حقوق العباد کہتے ہیں۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے پر حق، بچوں کا باپ پر اور باپ کا بچوں پر حق، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا ایک دوسرے پر حق، یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کو ویسا ماننا جیسا اللہ رسول نے کہا ہے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا یہ حقوق اللہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسا ماننا جیسا قرآن و سنت میں حکم آیا ہے اور ان کا احترام کرنا یہ حقوق الرسول علیہ السلام میں سے ہیں۔ یہ تین احکام حقوق کے حوالے سے تین قسمیں ہیں، مگر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پیار کرنا یہ حق العباد بھی ہے، یہ حق اللہ بھی ہے اور یہ حق الرسول علیہ السلام بھی ہیں۔ حق العباد تو یوں ہیں کہ انہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم پر اور امت پر اور اسلام پر ان کے بڑے احسانات ہیں، تو محسن کے احسان کے تلے اس سے پیار کرنا یہ حق العباد میں سے ہیں۔
اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ ان سے پیار کرو، تو اللہ کے حکم پر عمل کی جہت سے یہ حقوق اللہ میں سے بھی ہیں۔ اور سرکار تو خود ہی فرما گئے احبوا اہل بیتی لحبی، میری محبت اگر تمہارے سینوں میں ہے تو پھر میری اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ تو یہ حقوق الرسول علیہ السلام میں سے بھی ہیں۔ تو اہل بیت اطہار سے پیار کرنا، عقیدت و محبت اور مودت کا برتاؤ کرنا، یہ ایک حق کی حیثیت پر لازم تھا کہ اس حق کی ادائیگی کریں۔ صرف حق اللہ ہوتا تو بھی ہم پر لازم تھا کہ ہم اس حق کی ادائیگی کریں، صرف حق الرسول علیہ السلام ہوتا تو بھی ہم پر لازم تھا کہ ہم اس حق کی ادائیگی کریں، مگر اہل بیت سے پیار کرنا تو حقوق کی تینوں قسموں میں لازم ہے، اور جو پیار کرے گا پھر اسے تینوں قسموں کی حیثیت سے اجر و ثواب بھی ملے گا، کہ وہ حق اللہ کی حیثیت سے بھی اجر و ثواب پائے گا، حق اللہ کی حیثیت سے بھی اجر و ثواب پائے گا، حق العباد حق الرسول علیہ السلام کی حیثیت سے بھی اجر و ثواب پائے گا۔ تو اہل بیت اطہار سے پیار کرنا دین اور شریعت میں فرض ہے، اور حقوق کی ان تینوں جہتوں سے ہم پر لازم ہے کہ ہم اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پیار کریں۔ اب ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اہل بیت اطہار سے پیار کا حکم دیا تو وہ جو سامنے موجود تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے اس پیار پر کیسے عمل کیا؟ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ارقبوا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی اہل بیتی کی، لوگو حضور کی اہل بیت کے بارے میں حضور کا پاس و لحاظ رکھو، یعنی تم حضور کی اہل بیت میں حضور کی رضا تلاش کرو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں کہ جس سے اللہ کے رسول خوش ہو جائیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اور باضابطہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان پر خرچ کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کے ساتھ شفقت و محبت اور پیار کا برتاؤ کرنا، یہ مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر کا سلوک کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو شفقت اور صلہ رحمی کرنے کا جو شوق ہے، مجھے اس سے زیادہ پیار نبی کی اہل بیت کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنے میں ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ انہوں نے صرف کہہ دیا اور برت کر نہیں دکھایا، بلکہ معاملہ یوں تھا کہ عصر کی نماز کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا صدیق اکبر مسجد سے باہر نکلے، امام حسن پاک کو اور ایک روایت میں امام حسین پاک کو دیکھا، تو دیکھ کر کے مولا علی ساتھ میں اور کہا کہ اے شہزادہ رسول علیہ السلام، تو علی کے مشابہ نہیں، تو ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں امام حسین کو جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے انہیں اٹھا کر کے اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ یعنی ایک تو شفقت کا وہ برتاؤ ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ پیار کرے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیر دے، اس کو چوم لے، اس کو گود میں اٹھا لے، لیکن یہ صدیق اکبر کا نبی کی اہل بیت سے پیار دیکھو، ان کا احترام دیکھو، ان پر شفقت کا انداز دیکھو کہ صرف سر پر ہاتھ نہیں رکھا، صرف چوما نہیں، بلکہ انہیں اٹھا کر کے اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ اور وہ زمانہ سیدنا صدیق اکبر کا اپنا خلافت کا زمانہ تھا، یعنی پوری اسلامی سلطنت کا فرما رواں ہے۔ آج کوئی ایک گاؤں کا بھی سرپنچ بن جائے تو اپنے بیٹے کو بھی کندھے پر بٹھا کر نکلتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، اپنے نواسے اور پوتے کو بھی وہ زیادہ سے زیادہ گود میں اٹھا لے، اور وہ بھی اگر مٹی میں کھیل رہا ہو تو پھر اس کو قریب بھی نہیں آنے دیتا، میرے کپڑے سفید ہیں ذرا اس کو لے جاؤ۔ لیکن یہ ہیں خلیفۃ الرسول علیہ السلام، یہ ہیں ابو بکر صدیق کا پیار نبی کی اہل بیت سے، کہ چونکہ امام حسین شہزادہ رسول علیہ السلام ہیں تو اگرچہ مٹی میں کھیل رہے ہیں، اگرچہ میں خلیفۃ المسلمین کے منصب پر ہوں، اگرچہ ان کو اٹھانے سے میرے کپڑوں پر کچھ گرد لگ جائے گی، مگر میں ان کا احترام کیوں نہ کروں؟ میں تو نسب رسول کا احترام کر رہا ہوں، میں تو نسبت رسول علیہ السلام کا احترام کر رہا ہوں۔ اور یوں انہیں اپنے کندھے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹھایا۔ اور یہ ایک صحابی کی بات نہیں ہے، ہر صحابی ہی یوں احترام کرتا ہے اہل بیت اطہار کا۔ حضرت امام حسین سیر اعلام النبلہ میں یہ روایت موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں تشریف لے گئے تھے اور دور اپنی جوتیاں مبارک نکال کر جنازے میں شریک ہوئے۔ جب وہ واپس اپنے جوتے پہننے کے لیے آئیں تو ایک بوڑھا شخص جس کی داڑھی بھی سفید ہو چکی ہیں اور وہ امام حسین کے جوتوں کو سنبھال کر بیٹھے ہیں، اور جب شہزادہ رسول علیہ السلام آئے تو وہ جو کھلے قدم مٹی پر چل کر گئے تھے تو انہوں نے اپنی خاص چادر جو اپنے کندھے پر رکھی ہوئی تھی اس کو اتارا اور امام حسین کے قدموں پر لگی ہوئی گرد کو صاف کیا، آپ کے جوتوں کو صاف کیا، اور پھر آگے جوتے بڑھائیں، شہزادہ رسول علیہ السلام آپ پہن لیں۔ امام حسین تعجب میں کہ یہ سفید ریش بندہ کون ہے جو میرا اس قدر احترام کر رہا ہے؟ تو چادر ہٹائی تو وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو نبی کی اہل بیت سے محبت کا پیار کا حکم جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا صحابہ کرام کو، کسی بھی صحابی نے اس میں بخل نہیں کیا۔ یہ ہے بات قابل توجہ، دھیان سے سنو، کسی بھی صحابی نے اس حکم رسول، ہر ایک نے ان کا ویسا احترام کیا جیسا اللہ نے انہیں پاک کیا ہے، اور پھر آگے احترام کر کے ہم تک بھی پہنچایا کہ اگر تم بھی دنیا اور آخرت کی خیر چاہتے ہو، تم بھی قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت چاہتے ہو، تم بھی قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہو، تم بھی قیامت کی گرمی میں لواء الحمد کے نیچے سایہ چاہتے ہو، تو اے بعد والو تم بھی نبی کی اہل بیت سے پیار کرتے رہنا۔ یہ بعد والوں کو بھی انہوں نے سکھایا، اور اس پیار میں ہماری ہی عافیت ہے، اس میں ہمارے ہی ایمان کی حفاظت ہے، اس میں ہمارا ہی دنیا اور آخرت کا بھلا ہے۔ میں اس پر صرف چند حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وقت کے اعتبار سے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان
حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم کسی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری اہل بیت سے اللہ کے لیے اور میری رشتہ داری کے لیے پیار نہ کریں۔ تو ہمیں تو اپنے دل میں پیار رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے تو ان سے پیار کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں اہل بیت اطہار سے پیار کرنے کی، اس پیار کرنے پر سچے طریقے سے جو عمل کرتے ہیں وہ صرف اہل سنت و جماعت ہیں۔ اس لیے کہ اہل بیت اطہار سے پیار مطلقاً مطلوب نہیں ہے، شرعی پیار مطلوب ہے۔ جو اللہ رسول نے شریعت کا دائرہ کھینچ لیا ہے اس دائرے میں رہ کر کے پیار کرنا مطلوب ہے۔ اس لیے رافضی شیعہ پیار کی باتیں تو بہت کرتے ہیں مگر وہ حد پھلانگ گئے۔ جیسا کہ مولا علی کے بارے میں سرکار نے فرمایا علی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہو گئے اور تمہارے میں بھی عیسیٰ کی ایک جھلک ہے۔ سرکار نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں نے تہمت لگائی تو وہ بھی اسلام سے نکل گئے، اور عیسائیوں نے ان سے اتنا پیار کیا کہ انہیں اللہ اور اللہ کا بیٹا مان لیا تو وہ بھی اسلام سے نکل گئے۔ اے حضرت مولا علی اب آگے کہتے ہیں کہ میرے بارے میں بھی یہلک فی رجلان، کہ میرے بارے میں بھی 2 دھڑے تباہ ہو جائیں گے۔ ایک وہ جو میری سچی شان بھی نہیں مانیں گے، اور ایک وہ جو مجھے اتنا بڑھائیں گے جہاں تک اللہ نے میرا مرتبہ نہیں رکھا ہے۔ تو خارجی جنہوں نے معاذ اللہ مولا علی پر کفر کا حکم لگایا تو وہ بھی تباہ ہو گئے، اور رافضی، یہ ملا علی قاری نے اس حدیث کی شرح میں مرکات میں لکھا ہے کہ یہ حد سے بڑھانے والا پیار کیا کنہوں نے؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حد سے بڑھانے والا پیار رافضیوں نے کیا۔ اور وہ کیسا پیار کیا؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ انہوں نے مولا علی کو سارے صحابہ میں سب سے افضل مان لیا۔ تو یہ ہے ہلاک کرنے والی محبت جو حد سے آگے بڑھ گئے۔ اور رافضیوں میں بعض وہ جنہوں نے مولا علی کو اللہ مان لیا وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ تو بغض رکھنے والے بھی تباہ اور محبت میں شرعی حد کو پھلانگنے والے بھی تباہ۔ خوش قسمت ہے اہل سنت و جماعت جن کے سینے میں بغض نام کو بھی نہیں، مگر محبت کرتے ہیں تو شریعت سے پوچھ پوچھ کے کرتے ہیں، شرعی محبت کرتے ہیں۔ اور اس شرعی محبت کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے اللہ کے لیے اور میرے رشتے کا لحاظ رکھ کر کے بھی پیار نہ کرے پھر اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا ہے۔ یہ شرعی پیار۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نفس سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اس کے خاندان والوں سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ تو یہاں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کی احبیت یعنی زیادہ محبت کرنے کا تقاضا فرمایا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار۔ سرکار فرماتے اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اہل بیت سے کوئی آدمی نفرت نہیں کرتا مگر اللہ اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ یعنی جو اہل بیت اطہار سے نفرت رکھتا ہے پھر اس کا جہنم میں جانا طے ہے کہ اللہ اسے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ اور اسی طرح سے ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اب یہ میں نے بتایا نا کہ محبت اہل بیت سے کرنا حق اللہ، حق الرسول علیہ السلام اور حق العباد بھی ہیں، اور اس میں ہمارا ہی بھلا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من احب ان یبارک لہ فی اجلہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر کو بابرکت بنا دے، اس کی عمر میں اللہ برکتیں ڈال دیں، وَأَن يُمَتِّعَهُ اللَّهُ بِمَا خَوَّلَهُ، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے وہ لطف اٹھائے، اگر وہ یہ چاہتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں فَلْيُخْلِفَنِي فِي أَهْلِ خِلَافَةً حَسَنًا، تو وہ میرے بعد میری اہل بیت سے اچھا سلوک کرے، میرے بعد میری اہل بیت سے اچھا سلوک کرے گا تو اللہ اس کو نعمتیں بھی عطا کرے گا اور عمر میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں یہاں پر، اور ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری اہل بیت سے اچھا سلوک نہیں کیا تو پھر اللہ اس کے معاملات میں برکت نہیں ڈالے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ سیاہ چہرہ بنا کر اٹھایا جائے گا۔ جو اہل بیت اطہار کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، اب یہ اچھا سلوک کرنے کے مختلف طریقے ہیں کہ آپ اس طریقے سے اچھا سلوک کریں، کسی اور طریقے سے اچھا سلوک کریں، لیکن میں آج کے اس جمعۃ المبارکہ میں ایک خصوصی بات اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بہت خاص ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، سرکار نے کیا فرمایا؟ 4 بندے ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا۔ المکرم ذریتی، پہلا وہ بندہ جو میری اولاد کا احترام کرنے والا ہوگا۔ دوسرا والقاضی لہم حوائجہم، اور دوسرا بندہ وہ جو میری اہل بیت کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ اور تیسرا بندہ جس کے پاس ضرورت پورا کرنے کی تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ کسی سے کہتا رہتا ہے کہ یہ کرو، تم فلاں سے کے ساتھ کرو، کوشش کرتا ہے۔ والساعی لہم فی امورہم عند ما اضطروا الیہ، کوئی اہل بیت کا فرد بیمار ہو گیا، اس کو دواخانے لے جانے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے، اور کسی کو کوئی تکلیف ہے تو اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور میری اہل بیت کے معاملات میں تگو دو کرنے والا، کوشش کرنے والا، جب میری اہل بیت کو ضرورت پڑے اس وقت ان کے لیے کوشش کرنے والے کے لیے بھی قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ اور چوتھا درجہ جو کوشش بھی نہیں کر سکتا، تو یہ تو سرکار کتنا کرم کر رہے ہیں کہ چلو تمہارے پاس نہیں ہے، تم ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو کوشش کر دو، اور چلو تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ تم کوشش بھی نہیں کر سکتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمحب لکم بقلبہ ولسانہ، جو زبان سے اور دل سے اہل بیت سے سچا پیار کرے گا، سرکار فرماتے میں اس کی بھی شفاعت کر دوں گا۔ تو یاد رکھنا، عام دنوں میں چونکہ اہل بیت اطہار ہیں، پاک ہیں نا، ان کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے نا، چونکہ ان کو پاک رکھنا مقصود ہے تو میل ان کو دے تو یہ پاک کیسے رہیں گے؟ سرکار نے اسی لیے تو امام حسن کے منہ میں ایک کھجور صدقے کی تھی وہ نکال دی، اور سرکار نے فرمایا کخن کخن، چھی چھی، نکال دو اسے، تم پاک ہو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو پاک ہے، انہیں پاک رکھنا مقصود اللہ کی رضا ہے، تو انہیں زکوٰۃ اور صدقہ تو نہیں دیتے اور نہیں دینا ہے، مگر یہ بھی نہیں کہ ان کی ضروریات کا خیال بھی نہیں رکھنا، ان کے لیے کوئی ضرورت ہو تو ان کے لیے کوشش بھی نہیں کرنا، نہیں، عام دنوں میں لوگ انہیں بھولے ہوئے ہوتے ہیں، مگر ان 10 دنوں میں تو ان کی قربانیاں لوگوں کو یاد آتی ہیں، تو پھر ان کی اولاد کا خیال رکھو، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھو۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث پاک پڑھ کر کے امام اہل سنت کی اس حوالے سے تشریح آپ کی خدمت میں عرض کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔
اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اپنی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے ان کے ساتھ کس طرح کا محبت کا برتاؤ اور سلوک کرنا ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت کے ساتھ دنیا میں بھلائی کا سلوک کرے گا تو قیامت کے دن جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اس کا بدلہ عطا کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہیں کہ وہ مجھ سے ملے گا تو میں اس کا بدلہ ادا کر دوں گا، تو فرماتے ہیں قیامت کا دن یہ تو سخت ترین دن ہے، اس دن ہر کسی کو حاجت ہے۔ دیکھو اعلیٰ حضرت کے کلمات، فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، قیامت کا دن وہ قیامت کا دن، وہ سخت ضرورت سخت حاجت کا دن، اور ہم جیسے محتاج، حاجت کا دن بھی اور ہم محتاج بھی، اور صلہ عطا فرمانے کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب التاج، یعنی بدلہ دینے کے لیے حضور جیسے صاحب اختیار نبی خدا جانے کیا کچھ دیں اور کیسا کچھ نہال فرما دیں، ایک نگاہ لطف ان کی جملہ مہمات دو جہاں کو بس ہے، یعنی دو جہاں کے بگڑے ہوئے کام حضور کی ایک نگاہ سے بن جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن حضور نے کہا کہ میں بدلہ دوں گا، فرماتے ہیں بلکہ یہی بدلہ کروڑوں بدلوں سے اعلیٰ اور نفیس تر ہیں کہ جس کی طرف سرکار نے فرمایا اذا لقینی، کہ میری اہل بیت سے دنیا میں بھلا کرو گے تو قیامت کے دن مجھ سے ملاقات کرو گے۔ اعلیٰ فرماتے یہ تو کروڑوں صلوں اور انعامات سے بڑھ کر صلہ ہے۔ فرماتے ہیں اور قیامت وعدہ وصال و دیدار محبوب ذوالجلال کا مژدہ سناتا ہے، یعنی اہل بیت سے جو بھلائی کا سلوک کرے گا قیامت کے دن سرکار بدلہ بھی دے گے اور سرکار کا دیدار بھی اسے میسر آئے گا۔ تو ان دنوں کے اندر میں نے بالخصوص تقریباً پچھلے 3-4 سال سے ہماری سنی دعوت اسلامی جمبوسر کے ذریعہ 10 محرم الحرام کو ہم لوگ یوم اہل بیت اطہار مناتے ہیں، اور جتنے بھی سادات ضرورت مند رہتے ہیں بغیر کسی تصویر کھینچے، بغیر کسی کا نام چھاپے اور بغیر کسی ایڈورٹائزنگ کے، محض اللہ رسول کی رضا کے لیے ان کے گھروں تک ہم 2,000-2,500 روپے کی کیٹ پہنچا کر کے اس دن اہل بیت اطہار کی خدمت کرتے ہیں۔ اور میں جگہ جگہ اس چیز کا اپنے سامعین کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ بھی اپنے علاقے میں سادات تلاش کریں، اور کوئی واقعی میں سید ایسے ہیں کہ جن کے پاس نعمتیں ہیں تو بھی محبت کا اظہار تو تم نے کرنا ہے نا، وہ مالدار ہو تو بھی کوئی تحفہ پیش کرو، اس لیے کہ یہ تم سے خوش ہوں گے تو اللہ کے رسول تم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو خوش کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جتنے افراد اس دور میں ہمارے آس پاس بستے ہیں، بالخصوص جو حاجت مند ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ یقیناً ان حدیثوں میں جو بشارتیں ہیں اللہ ایمان والوں کو ضرور اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔